السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ ہمارے گھر کے پاس ایک لڑکی رہتی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی۔ وہ لڑکی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اس لڑکی کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ سوائے اس کے باپ کے اس کا کوئی بھی سہارا ہی نہیں تھا۔ لیکن لڑکی اپنی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے باپ کو ذرا برابر بھی فکر نہیں تھی۔ جو کوئی بھی اس کا رشتہ لے کر آتا تو اس کا باپ اس رشتے والے کو ٹھکرا دیتا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ہی زیادہ ترس آتا تھا۔ میں نے اس بارے میں بھی اپنی امی سے بات کی کہ ہمیں ایک دفعہ ان کے گھر جانا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکی سارا دن گھر میں قید رہتی ہے۔ اس کی کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ لیکن میری ماں نے مجھے ان کے گھر جانے سے منع کر دیا۔ محلے والے بھی اس کے باپ کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے مزید تشویش ہونے لگی تھی۔ میں اس لڑکی سے ایک دفعہ ضرور ملنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں ان کے گھر کے باہر سے گزر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے گھر کے اندر سے رونے کی صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس بوڑھے آدمی کے گھر کا دروازہ کھولا اور میں نے اس آدمی کو کہا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ کہنے لگا، نہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی زوروں کی طرح رو رہی تھی، لیکن اس نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ مجھے اس کا باپ بڑا ہی بدلحاظ لگا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو میری ماں نے اس بات پر بہت ہی زیادہ مجھے ڈانٹا کہ آئندہ تم نے اس گھر کی جانب دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لیکن میں کسی بھی طرح اس لڑکی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا، کیونکہ اس لڑکی کا گھر بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، اس لیے میں اپنے گھر کی چھت پر چلی گئی۔ وہ اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت شاید اس کا باپ بھی گھر موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے دوستی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ بھی برباد ہونا چاہتی ہیں۔ اس کی ایسی باتیں مجھے مزید تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، آپ یہاں سے چلی جائیں، اس سے پہلے کہ میرا باپ یہاں پر آ جائے اور کوئی نیا تماشا کھڑا ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً ہی وہاں سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ اگلے دن پھر میں موقع پاتے ہی اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج بھی مجھے وہ پہلے کی طرح بہت ہی زیادہ روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی، میری قسمت میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ لیکن وہ لڑکی اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں بہت ہی شدید درد ہے، لیکن وہ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ اس کو میں نے ہمیشہ ہی گندے کپڑوں میں دیکھا تھا، کبھی بھی اس نے صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی، اس کے کمرے میں بہت ہی زیادہ نئے نئے جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی، مجھے اب ان کپڑوں سے بہت ہی زیادہ وحشت ہوتی ہے، اس لیے اگر تمہیں چاہیے تو تم اسے یہاں سے لے جا سکتی ہو۔ میرے کافی منع کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنے 2-3 جوڑے تھما دیے تھے، اور پھر اس نے مجھے ایک صفحہ دیا، شاید جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، اور کہنے لگی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے باپ کو تھما دینا۔ نہ جانے اس تحریر کے اندر ایسا کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری عمر ہی کتنی ہے جو تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ اس کو کافی زیادہ تسلی دے کر میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے خبر نہیں کہ وہ بوڑھے کی بیٹی مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ پھر ہم سب لوگ اس بوڑھے آدمی کے گھر جمع ہو چکے تھے
اور سبھی اس سے پوچھ رہے تھے کہ اچانک تمہاری بیٹی کو ایسا کیا ہوا تھا، لیکن وہ بوڑھا آدمی کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد مجھے یاد آیا کہ اس کی بیٹی نے میرے پاس ایک امانت رکھوائی تھی، کیوں نہ میں اس کے باپ کو وہ امانت پہنچا دوں۔ جیسے ہی میں اس کی امانت دینے کے لیے اس کے گھر جانے لگی، لیکن اس کے گھر کے باہر تو بہت بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے یہ ڈائری میں خود پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے باپ تک بھی پہنچا دوں گی۔ جیسے جیسے میں نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کی، میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اس میں بہت ہی عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے لکھا تھا کہ ابا جان مجھے معاف کر دینا، میرے پہلے بھی کسی کے ساتھ تعلق رہ چکا تھا، اس لیے میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے باپ کا نام مزید بدنام ہو جائے، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا باپ اسے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش بڑی ہی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے، اور انہیں شروع سے ہی ایسے سکھایا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کے علاوہ اسے کبھی بھی کسی غیر مرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بہت سی محنت سے ہم آپ کے لیے ایسی کہانیاں لے کر آتے ہیں، تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔